بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز پڑھنے کی فضیلت۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے تہجد کی نماز کے بارے میں کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا دیکھیں۔ آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ ہم سب پر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ ایک خاص نماز جو رات کے پچھلے پہر پڑھی جاتی ہے، جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، یہ نماز ہمارے لیے سنت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس نماز کے پابند ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک رات میں اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھنا نفس کو کچلنے کے لیے بہت سخت ہے۔ اس کی بدولت ہر کام درست ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آدمی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی سر کا پچھلے حصہ میں 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے اور ہر گانٹھ پر کہتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، کچھ دیر اور سو جا۔ اگر آدمی اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو تیسری گانٹھ کھل جاتی ہے۔ ایسا آدمی صبح اٹھنے پر خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کا بدن ہلکا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا بدن سست اور بد مزاج رہتا ہے۔ شیطان کے پاس ناک کی دوا چاٹنے اور چھڑکنے کی چیزیں رہتی ہے۔ جب وہ کسی انسان کی ناک میں دوا ڈالتا ہے تو وہ بد مزاج و بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ جب شیطان چاٹنے کی دوا دیتا ہے تو وہ بد مزاج اور بد زبان ہو جاتا ہے، اور جب شیطان آدمی پر دوا چھڑک دیتا ہے تو وہ صبح تک سوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھنا دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو یہ نماز تہجد کی نماز بھی میں ان پر ضروری کروا دیتا۔ رات میں ایک لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اگر اس وقت دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں اللہ کے رسول اتنی دیر نماز کے لیے کھڑے رہے کہ آپ کے پیروں میں برم آ گیا۔ صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آقا نے ہم سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی، موت، قبر، حشر میں تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو رات کے پچھلے پہر اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کیا کرو۔ اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو، جس سے تمہارا گھر آسمان سے ایسے چمکتا نظر آئے گا جیسا کہ زمین والوں کو آسمان چمکتے تارے دکھائی دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، تہجد کی نماز کی برکت سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بیماری دور ہو جاتی ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے
عذاب سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا کرو۔ قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے آدھی رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو۔ حج کرو، غریبوں کو خیرات دو، حق بات بولو اور بری بات سے زبان کو روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ ایسے تھے کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تو وہ صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور دعا مانگتے کہ اے الہی، اے پروردگار، مجھے جہنم سے بچا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جب رسول اکرم کو خبر دی تو آپ نے ایک رات خود ان کی کیفیت دیکھی اور دعا سنی تو صبح کو فرمایا، تم نے اللہ سے جنت کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ بولے، یا رسول اللہ، میں جنت کا سوال کیسے کرتا؟ ابھی تو میں جنت کا سوال کرنے کے قابل ہی نہیں ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ، آپ انہیں بشارت سنا دے کہ اللہ نے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق دین کی بات سننا اور دوسروں تک پہنچانا صدقہ ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو اور لوگوں تک شیئر کرے اور صدقہ کا ثواب حاصل کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے، آمین۔ اللہ پاک جو دونوں جہاں میں عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔